ایک کا تعلق ہے معجزے سے اور ایک کا تعلق ہے دعا سے۔ معجزہ جو ہے دیکھیے یہ فقہ کا مسئلہ نہیں، یہ علم کلام کا مسئلہ ہے ہمارے عقائد کا۔ علم کلام میں معجزے کی تعریف ہے ہر وہ خلاف عادت عمل، یعنی جو عام طور پہ کبھی نہیں ہوتا ہے، جو کوئی نبی اور امام اپنے کسی دعوے کی تائید میں کرے، پہلے دعویٰ ہو اور اس کے بعد وہ عمل کر کے دکھائیں، وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ لیکن یہ ہے معجزے کی علم کلام کی اصطلاح۔ اردو زبان کے اندر معجزے کی یہ تعریف نہیں۔ اردو زبان میں معجزہ یہی ہے کہ ہر وہ واقعہ کہ جس کا جواب عقل انسانی نہ دے سکے۔ اچھا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ جب شارجہ کا یہ واقعہ ہوا تو بعض ایسے صاحبان علم نے جو ذرا کچھ زیادہ کتابی صاحب علم تھے، انہوں نے کہا کہ معجزہ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، معجزے کے لیے ہمیشہ پہلے دعویٰ ہوگا نبی کا اور امام کا، پھر معجزہ ہوگا۔ وہ خالصتاً ایک کتابی بات ہے کہ معجزے کی علم کلام کی تعریف، مگر اردو زبان میں یہ لفظ کسی اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ یہ مکس اپ ہو جاتا ہے بعض اوقات علماء کی اصطلاحات میں بھی۔ یہ اردو زبان کا اپنا ایک مزاج اور دینی زبان کا اپنا ایک مزاج۔ بہت سے الفاظ، اب جیسے لفظ رقیب، یہ عربی میں بھی اور ہماری دینی زبان میں بھی ہمیشہ اچھے معنوں میں آتا ہے۔ ابھی اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے رقیب، لدہ رقیب و نتیج، ہمارے پاس ایک رقیب، لیکن اردو میں رقیب جب آئے گا تو برے معنوں میں آئے گا۔ اب دو زبانوں، اچھا علماء کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ دونوں زبانیں ملا ملا کے چلتے ہیں، کیونکہ عربی بھی ہر وقت ان کے مطالعے میں رہتی ہے اور اردو تو اس لیے کہ وہ پیدا ہوئے، تو ان کا وہی حال ہو جاتا ہے کہ جو ابراہیم جلیل سے کہیں لکھا تھا۔ ایک مرتبہ کسی بہت ہی پڑھے لکھے آدمی سے کہ صبح انگریزی بولتا تھا تو 10 بجے جرمن بولتا تھا تو 12 بجے رشین بولتا تھا تو 4 بجے مثلا پنجابی بولتا تھا تو 6 بجے گجراتی بولتا تھا۔ مشورہ لیا کہ بھائی فلاں صاحب کو الیکشن میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، وہ جا رہے تھے کہیں، انہوں نے کہا ویسے تو کوئی خرابی نہیں لیکن ذرا وہ ریسٹی ہے۔ جب یہ ریسٹی کی جیسے شروع ہو گئی کہ کس زبان چلا ہوگا، چی ذرا چینی میں زیادہ ہوتا ہے، تو کسی نے کہا چینی ڈکشنریاں دیکھو، کسی نے کہا رشین دیکھو، کہیں پہ یہ لفظ نہیں ملا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو کہا ذرا جلدی بھی تھی اور 2 زبانیں میرے ذہن میں مل گئی تھی، ریڈ مانے لال، چی مانے چی، میں کہہ رہا تھا کہ وہ لالچی تھے۔ اب وہ لالچی جو تھے نا وہ انگریزی اور اردو مل کے رچی بن کے رہ گیا۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جو علماء سے جو جواب آپ کو ملتا ہے اس کے اندر عربی اور اردو مل جاتی ہے۔ بات کر رہے ہیں اردو میں، لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کا۔ تو معجزے کی وہ تعریف جس کی وجہ سے بعض علماء، مقامی علماء نے کہا کہ یہ معجزہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ معجزے کے لیے نبی اور امام کا وجود ضروری ہے سامنے اور دعویٰ ضروری ہے، اور اس کے بعد یہ ہے خالصتاً علم کلام کی تعریف۔ اردو میں جو عوام کی زبان پہ لفظ معجزہ اس کے اعتبار سے ہر وہ واقعہ جو واقعہ عقل انسانی اس کا جواب نہیں دے پا رہی اور ثابت ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آئیے اس کے بعد ہندوستان، پاکستان اور جہاں جہاں ہندوستانی پاکستانی جاتے ہیں وہ، اور خود ابو ظہبی نے بھی۔ اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بھی ابو ظہبی کے خاصے سینئر لوگوں میں ہو گیا ہوں، اس لیے کہ 83، 84، 85 میں بھی ان میں سے کسی ایک سال میں اقبال بینی صاحب قبلہ بھی یہاں سے اور بھی کئی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ابو ظہبی کے امام بارگاہوں میں بھی ایک معجزہ ہوا ہے اور پنجوں پہ کچھ شبیہیں نظر آ رہی تھی بیٹھا اس زمانے میں یہاں پہ۔ تو یہ شارجہ کا واقعہ جو ہے یہ اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا۔ اب یہ ہوتا کیا ہے؟ اچھا، اب اس میں ہوا یہ ہے کہ بعض جگہ ہندوستان اور پاکستان میں لوگوں نے عوام کی عقیدت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں کی کہ جو بعد میں غلط نکل آئی، تو جس کا اعتقاد ہل گیا تو ہر چیز کے اوپر اعتقاد ہل گیا۔ لیکن اس کی وجہ سے ہم سب کا انکار نہیں کر سکتے، واقعاً شارجہ میں جو ہوا وہ معجزہ تھا اور ابھی بھی ہے۔ کچھ نہ کچھ ہے اس کے اندر کہ جس کا حل، جس کا جواب کسی کے لیے ممکن نہیں۔ ہر بت کو وہاں پہ خاک شفا یا مٹی کا اس وقت بھی پٹکوں پہ آ جاتا کہ جب ہر وقت وہاں پہ نگرانی کی گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گھر والا کوئی فرد اس میں حصہ لیتا، جو عریضے وہاں پہ رکھے گئے ان سب کا ایک دم سے غائب ہو جانا، یہاں تک بعد میں عریضے جو تھے وہ سیفٹی پن کے ذریعے سے اور مختلف چیزوں سے باندھ کے رکھے گئے، اس کے باوجود ان کا اسی طرح غائب ہو جانا کچھ ہے ضرور۔ یعنی اس کے پیچھے یقیناً معصوم ہی کی جانب سے معصوم ہی اس واقعے کے ساتھ ہیں، اس کو ہم نہ جھٹلا سکتے ہیں نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہاں کے لوگوں نے کوئی کسی اپنی مصلحت کے تحت اس قسم کی کوئی چیز کی۔ اور یہ واقعات معصومین کے حوالے سے پیش آنا بالکل ممکن ہے، تاریخ میں پہلے بھی پیش آئے ہیں، ابھی بھی پیش آئے ہیں، آئندہ بھی پیش آتے رہیں گے۔ خود وہ کوئی کرسچن نہیں ہے، فارسی ہے، ڈی کراکا وڑاکا کیا، اس کا بھی ایک بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، وہ تفصیلات ہندوستان کے لوگوں کو بخوبی معلوم ہوگی۔ تو ان چیزوں پر اس اعتبار سے تعجب کرنا کہ کیسے ہو گئے، یہ تو غلط، یہ تو گویا در حقیقت معصومین کی اس الہی قوت کے اوپر اعتراض۔ اور پھر یہ کہنا کہ نہیں ہو تو سکتا ہے لیکن اس کے اوپر ہمارا دل نہیں مان رہا کسی خاص جگہ، وہ بھی ممکن ہے، لیکن جہاں ہر طرح سے ثابت ہو جائے وہاں اس شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ بعض صاحبان علم نے کہا کہ آخر امام کو ضرورت کیا پڑی اس وقت یہ چیز پیش کرنے کی؟ اس قسم کے جو معجزات یا کرامتیں پیش آتی ہیں اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی تو یہ بطور تبدیل ہوتی ہے کہ کسی خاص گھر میں یا خاندان میں یا علاقے میں کوئی ایسی چیز پیش آ رہی ہے جو خدا، رسول اور امام کو ناراض کرنے والی اور عذاب خدا آ سکتا ہو، اس سے پہلے امام اپنے ماننے والوں، یہ بھی امام کی طرف سے قسم کی ہماری مدد ہو گئی، پہلے سے آ کر آگاہ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ری چیک کرو، کہیں نہ کہیں تم کوئی عمل خدا کو ناراض کرنے کا سبب ہے۔ ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے
کہ کبھی کسی جگہ پر کوئی مصیبت و پریشانی آنا شروع ہو گئی ہے یا شروع ہونے والی ہے، اس وقت اپنے ماننے والوں کو حوصلہ دلانے کے لیے کہ تم پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں اس مصیبت و پریشانی سے بچائیں گے، بطور بشارت 20 قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کسی عقیدے کے تحفظ کے لیے بھی یہ واقعات ہو سکتے ہیں کہ مثلا کسی جگہ پر شان معصومین کے خلاف اتنی باتیں کہی جا رہی ہوں کہ عام آدمیوں کے عقیدے بگڑ رہے ہیں، اور جو آج کل چلتا ہوا لفظ ہے اگرچہ لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جس نے ہمارے مزاج کے خلاف بات کی ہم نے کہہ دیا یہ وہابی، لیکن بہرحال ایک گروہ ہے ایسا، سب کو تو ہم نہیں کہتے، سب سے زیادہ تو مجھ پہ الزام لگ جاتا ہے داڑھی اور پردے کی بات کرنے کی بنا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں بہرحال جو معصومین کے معجزوں کے یا علی مدد کے یا اس قسم کی چیزوں کے قائل نہیں، اس وقت بھی ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے پیغام ہو جائے کہ دیکھو یہ واقعات پیش آ رہا ہے، اور جو لوگ پریشان ہو کہ اس وقت یہ عقائد بگاڑے جا رہے ہیں ان کو بشارت ملے کہ نہیں ہمارے ہم صاحب طاقت ہے تو پریشان نہ ہونا، یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہے۔ اچھا پتہ کیسے چلے کہ کسی خاص واقعے میں کس وجہ سے ہوا؟ یہ جو واقعہ شارجہ کا ہے اس کے ساتھ تو پوری ایک تفصیل، صاحب خانہ کا کوئی خواب ہے، اس گھر کے اندر بیوی کا آنا ہے، ایک پورا واقعہ ہے جس کی تفصیلات مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن اتنا پتا کہ اس خواب کے ساتھ ساتھ مسلسل یعنی اس واقعے کے ساتھ مسلسل ایک پیغام آتا بھی رہا ہے، اور اس پیغام میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جسے ہم خلاف عقل سمجھے یا خلاف مذہب سمجھے۔ اب مثلا اس مختصر سی نشست کے اندر بھی جو لوگ بیٹھے ان میں سے کچھ کے گھر والوں کا مشاہدہ اور ایک خواب آیا تھا پہلے، یہ میں مٹی دے کے جا رہی ہوں اور یہ مٹی جو ہے ہمارے ماننے والوں میں تقسیم کر دینا، ان کی ہر قسم کی پریشانیاں اور بیماریاں دور ہوں گی، اور یہ مت گھبرانا کہ ختم نہ ہو جائے، یہ مسلسل تمہیں 6 دن تک ملتی رہے گی۔ اب وہ بات کا مسئلہ کہ جب مٹی ملی تو ہر آدمی کو یہ تحقیق کرنا ہے کہ شریعت میں مٹی کھانے کے لیے کیا طریقہ ہے۔ ویسے مٹی کھانا حرام ہے سوائے خاک شفا، حتیٰ یہ کہ قبر رسول کی مٹی کھانا بھی حرام، تو باقی مٹی اگر کھائی جائے مسئلہ معلوم کرے وہ الگ، لیکن یہ ساتھ میں بشارت تھی۔ اور یہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کے اپنے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا، اور شارجہ اور دبئی میں اور بھی بہت سے لوگ ہوئے کہ واقعہ اس نے ایک سیل کا کام کیا اور فوراً پریشانی دور ہو گئی، تو اس چیز کو رد کرنے کی نہ کوئی وجہ ہے نہ کوئی ضرورت ہے۔